آج ہمارے کچھ مسلمان سب صحیح فرقہ پرستی انسانوں کا بنایا ہے، سب سے برابر سلوک کرو کہہ رہے ہیں۔ آئیے آج اس پر طویل گفتگو فرما کر کیا فرمائیں اور انہیں جنتی اور جہنمی کیسے الگ رہیں گے بتائیں۔ پہلے یہ حدیث جامع ترمذی کی سن لیں، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جس کا منکر کوئی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، میری امت میں 70 فرقے ہوں گے، 70 جہنم میں ہوں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی فرقہ کون ہے؟ ان کی کیا پہچان ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک جواب قابل غور ہے اور اس میں بے شمار حکمتیں بھری ہوئی ہے، اور اگر کوئی شخص اس حدیث پاک کو محبت اور سچے دل سے سمجھ لے تو انشاءاللہ ضرور حق اور باطل کو پہچان لے گا۔ جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرما دینا ہی کافی تھا کہ جو میرے راستے پر چلے وہ جنتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے؟ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین حق کی پہچان کے لیے اپنے سچے غلاموں کا انتخاب فرمایا۔ تمام دنیا والوں کو ذہن دیا، اے لوگوں، میرے پردہ فرمانے کے بعد اگر دین حق سیکھنا ہو تو میرے صحابہ سے سیکھنا، اور جو ان کے خلاف ہو تو وہی گمراہ اور بد مذہب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین حق کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب نے ہر دور میں اپنے سچے غلاموں کے انتخاب فرمایا۔ جب حضور علیہ السلام ہماری آنکھوں سے پردہ فرمائے تو جنتیوں کی پہچان صحابہ کرام ہوئے۔ ایک دور آیا جب کلمہ پڑھنے والوں نے زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کیا تو حق کی پہچان ابو بکر صدیق ہوئے، فاروق اعظم ہوئے، عثمان ذو النورین ہوئے، مولا علی مشکل کشا ہوئے۔ یہی نہیں، جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، یزیدی بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے۔ بظاہر حکومت بھی یزیدی کی تھی، تعداد یزید کے پاس تھی، لیکن حق کی پہچان حسین اعظم اور ان کے 70 افراد کے لشکر سے ہوئی۔ جب صحابہ کرام نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا تو جنتیوں کی پہچان تابعین ہوئے، یعنی جنہوں نے صحابہ کرام سے دین کو سیکھا۔ اسی طرح سے کبھی ایک دور میں دین حق کی پہچان سرکار غوث اعظم ہوئے، کبھی سرکار غریب نواز ہوئے، کبھی سرکار مجدد الف ثانی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ضرورت کے وقت اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے محبوب بندوں کو پیدا فرمایا، اور انہی کے نام سے اس دور میں دین حق کی پہچان ہوتی رہی۔ 14ویں صدی میں جب ہند میں کچھ گستاخ فرقوں نے رسول اعظم، تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کیا اور لوگوں کو یہ ناپاک ذہن دینا شروع کیا کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز میں زنا کے خیال سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور ان گستاخوں نے یہاں تک کہا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اور نبی کا علم غیب تو ایسا ہے جیسے پاگلوں جانوروں کا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لوگوں کو یہ ذہن دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ جبکہ سچ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا، جب وہ نماز میں ہوتے اور حضور علیہ السلام انہیں بلاتے تو نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور پھر لوٹنے پر وہیں سے رکعت پڑھتے جہاں سے وہ گئے تھے، اور انہیں ایسا کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دیا ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اور ایسی بے شمار گستاخیاں جو کوئی خلا کافر بھی نہ کرے، وہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے وہابی دیوبندی نے کیا۔ ایسا بدتر ماحول پیدا ہو گیا تھا، کوئی معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے پر قادر کہہ رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا، کوئی شیعہ بن کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، کوئی وہابی دیوبندی کہلا کر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، کوئی نبیوں اور ولیوں کی اختیارات کا انکار کر رہا تھا۔ جب ایسے جھوٹے کلمہ پڑھنے والے، جھوٹی نماز پڑھنے والے لوگوں کا ایمان برباد کر رہے تھے اور اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت اور محبت لوگوں کے دلوں سے نکال رہے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہم پر کرم فرمایا اور اپنی نبی کے عظمت کا پرچم بلند فرمانے کے لیے بریلی شریف کی سرزمین سے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، وہ امام احمد رضا جس نے تمام گستاخوں کو، تمام منکروں کو قرآن شریف اور حدیث پاک سے ان کے جھوٹے عقیدے کا منہ توڑ جواب دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بنا پر ان کا کفر ثابت کیا، اور سنیت کی حقانیت کا پرچم لہرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے علم کا دریا بہا دیا، اور اپنے آقا کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور سب ایک ہوتے تو فرقوں کا ذکر ہی نہ ہوتا، نہ یہ 200-300 سال بعد آ کر برسوں سے جو عرس ہو رہا، مزارات کی زیارت ہو رہی، اس کے منکر ہوتے۔ برٹش کے تلووں کا دھون پینے والے تبلیغی، جنہوں نے تبلیغ کا مفہوم بدل دیا اپنی گستاخیوں سے۔ آخر مثال کے ساتھ اس گفتگو کو سمیٹ لیں گے، طارق جمیل، طارق مسعود، جرجس، انجینئر مرزا جتنے گستاخ ہیں، ان کے اچھے باتیں سننے والوں، کوئی تمہارے والد کو برا کہہ دے، تم اس کے پیر کے بل گھسیٹ دو گے، پھر تمہارے والد اور کائنات کے آقا کے گستاخوں کے بیان سنو گے؟ سننا ہے تو اہل سنت کے علماء بہت ہیں، ثاقب رضا مصطفی، ثاقب شامی، سید امین القادری صاحب، اجمل رضا قادری صاحب، اور بھی بہت، ان کے سنیں اور اپنے عقائد چند جاہلوں کی وجہ سے نہ بیچیں، کیونکہ تمہاری نفس کی قیمت صرف جنت ہی ہے، اسے اس سے کم قیمت میں ہرگز نہ بیچو۔ گستاخوں سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، جیسے ابو جہل، یزید اور بھی دیگر گستاخ جو ایسے مر گئے جیسے کسی کو پتہ نہیں۔ جو چاہے کر لو، مگر کبھی حضور کی اور ان کے آل و غلام کی گستاخیاں نہ کرنا۔ باقی زندگی انشاءاللہ رمضان جیسی ہوگی اور موت عید کی جیسی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔